کہ اگر عمران خان سمجھتا ہے کہ میں نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں، پھر جائے ہر چیز باڑ میں. یہ کہتے ہیں اس حکومت کے آنے سے بہتر تھا کہ اس ملک کے اوپر ایٹم بم مار دیتے. ہم لعنت بھیجتے ہیں ایٹم بم مارنے والے کو اس قوم کے اوپر. آپ کہتے ہو یہ اگر زیادہ آگے چلا تو اس ملک کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے. تمہارے 3 ٹکڑے ہوں گے، یہ ملک ایک رہے گا انشاءاللہ تعالی. یہ کہتے ہیں ہماری فوج کے ٹکڑے ہو جائیں گے. جناب نہیں ہوں گے ٹکڑے، نہ ملک کے ٹکڑے ہوں گے، نہ فوج کے ٹکڑے ہوں گے، نہ پاکستانی عوام کو کچھ ہوگا. جو پاکستانی عوام کے لیے، پاکستان کے لیے برا سوچتا ہے وہ سب اس کے ساتھ ہوگا. خدا نہ خواستہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان نہ چلے، پاکستان کی معیشت نہ چلے، پاکستان کا معاشرہ تباہ ہو. جو زہر انہوں نے گولا ہے ہمارے نوجوان نسلوں کے ذہنوں میں وہ اتنی آسانی سے نہیں نکلے گا. جو گمراہی کا شکار ان فطرے نے اس ملک کے نوجوانوں کو کیا ہے آسانی سے ٹھیک نہیں ہوگا. ہمیں جناب بہت جدوجہد کرنی ہے. ہمیں اس سیاسی نظام کو بھی ان سے بچانا ہے، ہم نے اس ملک کے معاشرے کو ان سے بچانا ہے، ہم نے اس ملک کے اداروں کو اس سے بچانا ہے، ہم نے اس ملک کی معیشت کو ان سے بچانا ہے. انہوں نے ہر چیز میں یہ تہیا کیا ہوا ہے، قسم کھائی ہوئی ہے کہ اگر عمران خان سمجھتا ہے کہ میں نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں، پھر جائے ہر چیز باڑ میں. یہ کہتے ہیں اس حکومت کے آنے سے بہتر تھا، اس حکومت کو آنے سے بہتر تھا کہ اس ملک کے اوپر ایٹم بم مار دیتے. ہم لعنت بھیجتے ہیں ایٹم بم مارنے والے کو اس قوم کے اوپر. اس قوم کے اوپر کوئی یہ سوچے کہ وہ ایٹم بم مارے گا، وہ بھارت ہو یا عمران خان ہو، ہم لعنت بھیجتے ہیں سب پر جن کی یہ سوچ ہے. یہ کوئی طریقہ ہے؟ آپ کی ذات نہیں چلے گی تو آپ کہتے ہو ملک کو ایٹم بم مار دو. آپ کہتے ہو یہ اگر زیادہ آگے چلا تو اس ملک کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے. تمہارے 3 ٹکڑے ہوں گے، یہ ملک ایک رہے گا انشاءاللہ تعالی. آپ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہماری فوج کے ٹکڑے ہو جائیں گے. جناب نہیں ہوں گے ٹکڑے، نہ ملک کے ٹکڑے ہوں گے، نہ فوج کے ٹکڑے ہوں گے، نہ پاکستانی عوام کو کچھ ہوگا. جو پاکستانی عوام کے لیے، پاکستان کے لیے برا سوچتا ہے وہ سب اس کے ساتھ ہوگا. اس ملک کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک ایک بھی محب وطن اس ملک میں زندہ ہے. ہمیں کیا کہہ رہے ہو؟ کوئی جواب اور چاہیے؟ یہ کہہ رہے ہیں پلیز نو کراس ٹاکنگ ان دی ہاؤس. صحیح کہہ رہے ہیں، میں اتفاق کرتا ہوں. جو سر جس نے کہا، جناب اسپیکر، جس نے کہا پاکستان کے 3 ٹکڑے ہوں گے اس پہ، جس نے کہا پاکستان کی قوم پہ ایٹم بم گرے، جس نے کہا پاکستان کی فوج، جس نے بھی کہا بھائی، جس نے بھی کہا ہے جناب بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں، بے شمار نو کراس ٹاکنگ ان دی ہاؤس. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. عدیل احمد صاحب، آپ جناب I don't want cross talking in the house. I will not allow cross talking in the house. جناب اسپیچ سنیں، اگر آپ اپنے اسپیچ میں جواب دیں. ایسے سوچنے والوں پر لعنت. جناب ایک کاغذ کو بنیاد بنا کر یہ کہا گیا پلیز نو کراس کہ پاکستان میں جو حکومت چینج ہوئی ہے، نہیں جو آپ نے سراپے کی تھی میں اسی طرح سراپے کر رہا ہوں. یہ کہا گیا کہ امریکہ نے ایک کاغذ بھیجا ہے اور اس کے ذریعے ان کی نالائق حکومت جو ہے وہ ختم ہوئی ہے. اب مجھے دیکھیں، اور ایک بات تو یہ ہے کہ جو دنیا کی طاقتیں ہیں جو پاکستان کو اگر پسند نہیں کرتی، دنیا کے جو بھی ممالک ہیں وہ تو چاہتے ہوں گے کہ عمران خان جیسا نالائق وزیر اعظم رہے تاکہ ملک برباد ہو جائے. ان کو تو سوٹ کرتا ہی ہے. کسی بھی پاکستان کی دشمن طاقت کو یہ سوٹ ہی نہیں کرتا کہ کوئی سمجھدار حکومت یہاں پہ آئے، کوئی محب وطن حکومت یہاں پہ آئے. تو کوئی ملک دشمن جو ہے پاکستان کا یہ نہیں چاہے گا کہ عمران خان کی حکومت ختم ہو، اس لیے کہ وہ سوٹ کرتا ہے، اس لیے تو پیسے بھی دے رہے تھے ان کو. سر اس کاغذ کی بنیاد پہ پہلے وہ کہہ رہے تھے مجھے تو 1 سال سے پتا تھا کہ یہ نو کانفیڈنس لے کر، اب مجھے جولائی سے پتا تھا، پچھلے سال کے جولائی سے مجھے پتا تھا، جولائی 2020 یا پتہ نہیں 21 سے ان کو پتا تھا
کہ جو ہے وہ حکومت ان کی ختم کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں. پھر پوری اپوزیشن پتہ نہیں کتنے مہینوں سے کہہ رہی تھی کہ جی نو کانفیڈنس ہم لے کر آئیں گے. پھر آگے آئیے خان صاحب فرماتے ہیں جب نو کانفیڈنس آ گیا کہتے ہیں میں نے تو شکرانہ ادا کیا ہے کہ انہوں نے نو کانفیڈنس میرے خلاف جمع کرا دیا ہے اور یہ ٹریپ ہو گئے, میں نے شکرانہ ادا کیا ہے. شکرانہ بھی ادا کرتے ہو, پھر کہتے ہو کہ جی وہ امریکہ کی سازش ہو گئی ہے. اچھا سازش بھی ہو گئی سر, ابھی نو کانفیڈنس سبمٹ ہوا ہے, اس کو تاخیر کا شکار بنایا, وہاں کوئی کانفرنس ہو رہی تھی, اسی کانفرنس میں امریکی وزارت خارجہ کے سینئر آفیسرز کو بلایا جاتا ہے, ملاقاتیں ہوتی ہیں,